اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا آیات نمبر 31 تا 39 میں قیامت کے دن کا ایک منظر جب کمزور لوگ اور ان کے سردار اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ منکرین کے انکار کے سبب کی طرف اشارہ کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں جسے مال و جا عطا کیا ہے وہی آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، حالانکہ اس دنیا کی نعمتیں محض آزمائش کے لیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ۔ اور یہ کفار کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس سے پہلے کی کتابوں کو تسلیم کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ۔ اور آپ ان کا حال اس دن دیکھیں جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين۔ اور یہ بڑے بننے والے لوگ اپنے سے کمزور لوگوں کو جواب دیں گے کہ جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو کیا ہم نے تمہیں قبول کرنے سے روکا تھا؟ بلکہ اس معاملے میں تم خود ہی مجرم ہو۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا۔ اور وہ کمزور لوگ ان بڑوں سے کہیں گے کہ یہ تمہاری شب و روز کی فریب کاری تھی جس نے ہمیں روکا تھا جب تم ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ جب یہ لوگ عذاب کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو اپنی پشیمانی کو چھپائیں گے اور ہم ان کفر کرنے والے لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ هل يجزون إلا ما كانوا يعملون۔ اور ان لوگوں کو بس ویسی ہی سزا دی جائے گی جیسے اعمال یہ کرتے رہے۔ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون۔ اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جو پیغام تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين۔ اور انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم مال اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بہتر ہیں اور ہمیں کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان کے خیال میں مال و اولاد کی کثرت اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ ان سے بہت خوش ہے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتلا عطا کرتا ہے،
مگر اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ یہ تمہیں ہمارا مقرب بنا دیں، ہاں مگر جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال بھی کیے تو آخرت میں ایسے لوگوں کو دوہرا اجر ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ محض مال و اولاد کی کثرت قرب الہی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ تو اللہ کی طرف سے بطور آزمائش عطا کیا گیا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص ایمان لائے، اپنا مال اللہ کی راہ میں اسی کثرت سے خرچ کرتا رہے جس کثرت سے اسے دیا گیا ہے، اور اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے اسے اللہ کا فرما بردار بنا دے تو یہ چیزیں قرب الہی کا سبب ضرور بن سکتی ہیں۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں سرگرم ہیں وہ لوگ ہمیشہ عذاب میں گرفتار رہیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ آپ فرما دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے فراخی رزق عطا کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نفعت رزق عطا کرتا ہے۔ وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ اس کا صلہ عطا فرما دے گا اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔